بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں سمیرہ خان اور آج بات کرتے ہیں ان بیسس کی جو اس وقت ایک خبر ہے، گردش کر رہی ہے کافی عرصے سے، اور تب سے گردش کر رہی ہے۔ میں بتاتی ہوں کیا خبر ہے۔ جب پاکستان ایئر فورس کی جانب سے بلوچستان میں ایک نئے مقام پر ایک نیا ایئر بیس بنانے کی بات چیت شروع ہوئی، نصیر آباد کے مقام پر زمین جو ہے وہ ایکوائر کی گئی ہے، دیکھی گئی ہے، اور اس کے جلدی مراحل تمام طے پا جائیں گے۔ مگر یہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو راتوں رات ہو جائے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے جب سے نصیر آباد ایئر بیس کے حوالے سے بات چیت شروع کی ہے، تب سے اس کو ان سپیکولیشنز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ پاکستان سے امریکی جو ہے وہ نئے ایئر بیس مانگ رہے ہیں تاکہ وہ وہاں سے اپنے ڈرون اور فلائٹ آپریشنز، جو کہ انٹیل آپریشن بھی ہے اور بوٹس آن گراؤنڈ کی ٹرمز کو سامنے رکھتے ہوئے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے ایک مرتبہ پھر امریکی ڈیمانڈ آئی ہے کہ پاکستان اپنے ایئر بیسز ان کو دے اور وہ افغانستان سے وڈرال کے بعد بھی، انخلا کے بعد بھی اپنے تمام تر فضائی آپریشنز جاری رکھ سکیں، اور اس کے لیے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو پریشرائز کیا جائے گا۔ اس بات کے اوپر، اس خبر کے اوپر چلتے ہیں کہ کیا پاکستان سے واقعی امریکہ ایئر بیسز مانگ رہا ہے؟ اگر مانگ رہا ہے تو کیوں مانگ رہا ہے؟ اور اگر وہ مانگے گا تو کیا پاکستان اپنے ایئر بیسز دے گا؟ اور اگر نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ اور اگر دے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر سب سے پہلے چلتے ہیں ایک تفصیلی بات چیت کے حوالے سے۔ جنرل شعیب امجد شعیب جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں اور ابھی بھی وہ ادارے کے ساتھ کافی خوش اسلوبی سے جڑے ہوئے ہیں۔ کئی مرتبہ ان کا بڑا دبنگ قسم کا اسٹیٹمنٹ بھی دیکھنے میں آتا ہے، تجزیہ دیکھنے میں آتا ہے، مگر بہت سی چیزیں ریلائبل نہیں بھی ہوتی ہیں، چاہے وہ آرمی کے آفیسر ہیں۔ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے دیکھتے ہوئے اگر ہم چلیں تو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ بڑے کیئرفلی نہ صرف ڈرافٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کو تمام تر اینگلز اور ایسپیکٹس کے ساتھ دیکھ کر اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ لینے کی پوزیشن میں جائے گا۔ اب یہاں پر جنرل شعیب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان سے ابھی تک امریکہ نے اڈے ڈیمانڈ نہیں کیے، لیکن اگر وہ اڈے ڈیمانڈ کرتا ہے افغانستان سے جانے کے بعد تو اس کے پاس دو راستے رہ جاتے ہیں، یا وہ پاکستان سے مانگے گا، وہ جو ایئر بولیورڈ جس کو کہا جاتا ہے، پاکستان کے اوپر سے جو ایک فضائی پٹی گزرتی ہے افغانستان تک کے لیے، یا وہ اس کا استعمال مانگے گا، اور یا پھر وہ بحیرہ عرب میں اپنا جو بحری بیڑا ہے، وہ 5th USS فلیٹ ہوتا ہے، وہ 7th ہوتا ہے، وہ اس کا ڈیسیجن بعد میں ہوگا۔ مگر وہ اگر بحری بیڑا یہاں لگاتا ہے اور وہاں سے وہ ڈائریکٹلی ایئر سٹرائکس کرتا ہے افغانستان کے اندر، تو وہ بھی ایک راستہ ہے۔ جنرل شعیب کہتے ہیں کہ ری آرگنائز جو ہے ہم اپنی کیپیبلٹیز کو کر رہے ہیں، پاکستان بھی اور امریکہ بھی، وہ اپنی کاؤنٹر ٹیررزم کیپیبلٹیز کو ری آرگنائز کر رہا ہے اور سبسٹینشل ایسٹس جو ہے ریجن میں ان کو استعمال کرے گا ری ایمرجنس آف ٹیررسٹ کو کنٹین کرنے کے لیے، یعنی ٹیررزم کو دوبارہ۔ اب وہ 20 سال میں اگر ایک ٹیررزم کو، جس کو وہ ٹیررزم کہتے ہیں مگر بقول افغان طالبان کے وہ ان کا حق تھا لڑنا، اگر وہ نہیں کر سکے تو وہ اپنا بحری بیڑا کھڑا کر کے یا پاکستان سے اڈے لے کے کیا کر پائیں گے؟ پہلی بات تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، عقل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری بات، کیا پاکستان اب اس پوزیشن میں ہے؟ کیا امریکہ کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر سے اس وقت بیلٹ روڈ انیشیٹو کے انڈر ایک بہت بڑا پروجیکٹ جس کو سی پیک کہا جاتا ہے وہ گزر رہا ہے، اور اس پروجیکٹ کے انڈر پاکستان کے اندر کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں اسٹریٹجک لحاظ سے بھی، اور ایک پیوٹ سٹیٹ جو امریکہ ہمیشہ پاکستان کو پیوٹ سٹیٹ کہتا ہے اس لحاظ سے بھی پاکستان کی میچورٹی آف ڈیسیجنز میں بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ پاکستان اب اس ڈر اور خوف کے عمل سے نکل چکا ہے، اور یہ بات شاید امریکہ کو پتہ ہے، اسی لیے انہوں نے اپنا وڈرال کا ڈیسیجن تو کیا مگر ابھی تک انہوں نے ایسی کوئی ڈیمانڈ پاکستان کے سامنے نہیں رکھی۔ جنرل آسٹن پاکستان، انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی انہوں نے بات کی، مگر اس ٹیلی فون کال کے بعد بھی کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی کہ جس کو پریشان کن کہا جائے۔ اب آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ صدر عارف الوی نے بھی پچھلے دنوں وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے جب اینکر نے اچانک سے ان سے پوچھا کہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن، ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے یہی جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ وہ ری آرگنائز کرے گا اپنی کاؤنٹر ٹیررزم کیپیبلٹیز کو تاکہ ٹیررزم دوبارہ نہ آئے، تو اگر وہ پاکستان سے اڈے مانگتا ہے تو کیا پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی؟ تو صدر نے
بڑے صاف طریقے سے ان کو جواب دیا کہ پاکستان سے ابھی تک ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی ان کے علم میں ہے، مگر ایسا ہوا تو مشکل ہے کہ پاکستان اس مرتبہ کوئی ایسی حامی بھرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات جو میں نے شروع میں کی کہ پاکستان ایئر فورس کے نئے ایئر بیس کو اس کنٹروورسی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، کیوں جوڑا جا رہا ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے نصیر آباد کا جو اڈہ ہے اس کی جانب وہ کیوں جائے گا؟ اس کی جانب وہ اس لیے جائے گا کہ جیکب آباد کا جو اڈہ ہے، ایئر بیس ہے، اس کی سب سے بڑی پرابلم شاید یہ ہوگی، جیکب آباد جو ایئر بیس ہے وہ سندھ میں ہے اور وہ ریسٹرکٹڈ ہے، اس سے پہلے وہ امریکی ایئر فورس کے زیر استعمال جو ہے وہ رہا ہے، اور وہاں پر ان کا کافی اعلیٰ النسل، اردو میں اگر میں اس کو ایک لفظ استعمال کروں تو ان کا کافی اسٹیٹ آف دی آرٹ ملٹری ہارڈ ویئر جو تھا وہ اس ایئر بیس پر گزشتہ برسوں میں استعمال ہوئے، جب تک کہ سلالہ بارڈر والا اٹیک والا مسئلہ نہیں اٹھا تھا اس سے پہلے تک ایک کھلی چھوٹ تھی ان کو شہباز ایئر بیس استعمال کرنے کی۔ اور اسی وجہ سے جب سلالہ اٹیک ہوا تو پاکستان نے پھر اپنے دانت اور ناخن دکھائے اور ان کی جتنی بھی موومنٹ تھی وہ ریسٹرکٹ کی، مگر اس کے باوجود پاکستان میں ان کی پریزنس تھی۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نیا جو ایئر بیس ہے وہ بنایا جا رہا ہے اسپیشلی ڈپلوائے کرنے کے لیے JF-17 بلاک 3 لاجسٹکس اور اب ہمارے جو ان مینڈ آرمڈ ڈرونز ہیں یعنی ویکلز ہیں ان کے لیے۔ اور یہ شاہد کا تجزیہ تھا جو کہ انہوں نے جان اچکزئی کے اس آرٹیکل کے لیے کیا، اور شاہد جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ان تمام تر پروفیشنل PF کی ریکوائرمنٹس کو اور نیو بیسز کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جیکب آباد ایئر بیس جو تھا وہ صرف F-16CD بلاک 52 کا فلیٹ 52 کا فلیٹ اور بھی F-16 جو کہ لوکیٹڈ تھے ملک کے اندر، مگر وہ صرف ایک شارٹ ٹرم میں یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ پرو ایکٹیو وار ڈاکٹرن جو انڈیا کی طرف سے لاحق تھا اس کو کیٹر کرنے کے لیے اس ایئر بیس کے اوپر F-16 کی جو فلیٹس تھی ان کو ہوسٹ کرنے کی صلاحیت تھی، اور JF-17 کے لیے ان کو ایک نیا ایئر بیس چاہیے تھا جو کہ اب نصیر آباد میں اس کے لیے تمام تر انتظامات جو ہیں مکمل کیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیوز آف اپروول آف اے نیو بیس ان بلوچستان نصیر آباد ڈویژن ہیز پرووکڈ اے کانسٹنٹ تھیم to link the decision with the US request for post-Afghanistan drones and flight rights, but it has remained in the realm of conjecture and speculation. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ وہ ابھی تک ایک اسپیکولیشن ہے۔ پاکستان جو ہے اس کو بہت حد تک پتہ ہے ان تمام چیزوں کا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو بہت بڑا پریشر آئے گا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو شاید اتنا پریشر نہیں آئے گا۔ پاکستان اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ کو نہ کر سکتا ہے، اور اس میں شاید ان کا میجر نان نیٹو ایلائی کا اسٹیٹس جو ہے وہ بھی شاید اتنا ان کو پریشان نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں ایکولی اویئر آف دی کنسرن آف رشیا، اسلام آباد would not want to see Washington give any sleepless night to Moscow as it used to be in the Cold War days۔ پاکستان اب اس مرتبہ رشیا کے ساتھ بھی تعلقات میں کافی آگے جا چکا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جو اس کا تعلقات کے اندر پیش رفت ہے چین کے ساتھ، اب سرگی لاروف جو اسلام آباد آئے تھے وہ اس کے بعد سے رشیا کے ساتھ بھی پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ایک نئے رخ پر جا رہے ہیں۔ تو پاکستان دو بڑی طاقتوں کو امریکہ کے لیے ناراض نہیں کرے گا، دیکھنے میں اور سننے میں یہ آ رہا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اسٹریٹجک کنسرن جو ہے ماسکو کا جو سینٹرل ایشین ریجن ہے وہ منرل رچ ہے، اور اس کے اندر ماسکو بھی نہیں چاہے گا چین کے ساتھ ساتھ کہ امریکی جو فضائی برتری ہے وہ ان کے اوپر قائم رہے پاکستان کی وجہ سے۔ Given the new detente in relation with Russia, Islamabad is expanding on its ambition to link Moscow with its connectivity vision via the westward expansion of CPEC to leverage its Indian Ocean maritime location۔ Exactly. میں اس کی بات کی آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ Russia is opposed to any basing in Afghanistan and Pakistan. So the last thing Islamabad would seek to do is upset China and Russia by extending a basing facility to US۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مغربی میڈیا اور بھارت نے کافی اچھالا تھا اس بات کو کہ پاکستان گوادر میں چین کو نیول اور ایئر بیس کی فیسلٹی دے رہا ہے۔ اب آپ کو کنیکٹیوٹی سمجھ آ گئی ہوگی، جبوتی میں اور گوادر میں بمشکل بہت سمندری فاصلہ بہت کم ہے، اور جبوتی میں چین پہلے ہی اپنا ایک نیول بیس بنا چکا ہے۔ گوادر میں CPEC کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ اس کا ایک کنیکٹیوٹی ہے، اس کو بیس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس وڈرال کو دیکھتے ہوئے کافی عرصہ پہلے سے ہی پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس وجہ سے۔
تو اب یہ ثابت ہو چکا کہ پاکستان جب اتنے بڑے کی پلیئرز کے ساتھ کام کر رہا ہے تو پاکستان قطعاً نہیں چاہے گا، بہت آخری حد میں آخری آپشن ہوگا کہ پاکستان چین اور روس کو ناراض کرے گا امریکہ کی خاطر، تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ ایران ایک مرتبہ پھر سعودی عربیہ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے پاکستان کو کہ پاکستان نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو ہے اس کو برف کو پگھلانے میں کردار ادا کیا ہے، تاکہ پاکستان اپنے مسائل کی طرف توجہ دے سکے ان غیر ضروری لڑائیوں سے نکل کے۔ تو اب روس، چین، ترکی، سعودیہ بھی ناراض ہے امریکہ سے کیونکہ اسلحہ کی پابندی لگ گئی ہے، اور یو اے ای جو ہے وہ پہلے ہی خار کھائے بیٹھا ہے کیونکہ F-35 ان کے بلاک کر دیے گئے تھے۔ اب دیکھا جائے تو کافی بڑی ایک کلیریفیکیشن آ رہی ہے بلاکس میں کہ نئے گلوبل ری الائنمنٹس کیا ہوں گے۔ روس، چین، ترکی، ایران، سعودی عربیہ اور پاکستان کو اس میں لایا جا رہا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ انڈیا بھی بڑے فاسٹ بیکمنگ ایکشن کے ساتھ اس بلاک میں گھسنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے S-400 لینے سے ایک وقت میں انکار کر دیا تھا، پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی، مگر اب وہ لینے جا رہا ہے حتمی فیصلے کے مطابق۔ تو یہاں پر پاکستان ایئر فورس کے نئے ایئر بیس کے اوپر بات کرنا شاید بہت اممیچورٹی ہوگی، اور ہاں پاکستان کے لیے آگے آنے والے دنوں میں بہت بڑے ہورائزنز ہیں کہ US preferred options are Uzbekistan and Tajikistan as per media report, but Pakistan has already suffered owing to US troops presence in Afghanistan for the last 2 decades. اور وہی بات جو ہم نے بھی کچھ دیر پہلے کی، the government has so far kept a complete silence on the planned Nasir Abad air base. As a result it creates more speculations، اور اچھا ہی ہے کہ ابھی پاکستان ان ایکسپلینیشنز میں نہ پڑے۔ ہمارا ایئر بیس ہے، ہم جب مرضی بنائیں، ہم جس طرح مرضی بنائیں، مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس وقت بہت irresponsible پلے کر رہا ہے، اور اس کے اوپر کئی ساری باتیں اسپیکولیشن کی باتیں پاکستان کا میڈیا کر چکا ہے، پھر سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں نصیر آباد ایئرپورٹ لینے کی کیا ضرورت تھی، حالانکہ ابھی تک اس کی زمین فائنلائز نہیں کی گئی، میرے حساب سے کچھ فیزیبلٹی بنائی گئی ہے اور کیا جائے گا آگے کام۔ راتوں رات ایئر بیس نہیں بنتے، US تو جا رہا ہے، اس کو 3 ماہ میں کیا ہم ایئر بیس بنا کے فنکشنل کر دیں گے، تو لہٰذا اس قسم کی افواہیں جو ہیں ان پر اسپیکولیشنز پر بالکل آپ کان نہ دھریں، اور دیکھیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت خیال رکھیے گا، پاکستان کی فورسز کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ان کے اوپر پے در پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، کچھ دنوں میں بہت سارے FC کے جوان اور ایک آفیسر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اللہ پاک ان 2 سینسٹیو بارڈرز کی طرف سے ہمارے لیے خیریت رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ کی امان۔